پاکستان تجھے سلام۔ اگست آزادی کا مہینہ، ملک بھر میں تاریخی جشن کی تیاریوں کا آغاز۔ اس سال 14 اگست اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ دشمن کو ہر میدان میں شکست دی جائے گی۔ مارکہ حق کے شہیدوں کو خراج عقیدت، غازیوں اور جانبازوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور وطن عزیز کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے قوم کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط اور توانا۔ مارکہ حق میں فتح پر اس سال جشن آزادی پہلے سے زیادہ جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ مائع کراچی نمائش کا انعقاد اہم اقدام ہے۔ 14 اگست کی مناسبت سے یہ پہلی تقریب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ویسے بھی اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست کا، اور آزادی کے دن یہ بڑی خوشخبری ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے، پیٹرول 7 روپے کم ہو گیا۔ گورنمنٹ نے جو ہے نا 7 روپے پیٹرول کے ریٹ میں کمی لے کے آئے ہوئے، ہم لوگوں کے لیے کافی سہولت ہے جی اس سے۔ اچھی بات ہے گورنمنٹ کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اگست آزادی اور خوشحالی کا مہینہ، قوم کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کی نمایاں کمی کا اعلان۔ نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت معمولی اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی صدارت میں یوم استحصال کی تیاریوں سے متعلق اجلاس۔ متعلقہ محکموں کو یوم استحصال مؤثر طور پر منانے کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی اقدامات عالمی قوانین سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ کشمیری عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی جائے گی۔ پاکستانی قوم جموں و کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، امیر مقام۔ وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت وزارت تجارت کا جائزہ اجلاس۔ سیکٹرل ایکسپورٹ کاؤنسلز کو فعال بنانے اور نجی شعبے سے مشاورت کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ برآمدی منصوبہ بندی میں مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال بڑھانے پر زور۔ ابھرتی منڈیوں کے لیے مخصوص برآمداتی منصوبے تیار کیے جائیں۔ تجارتی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے ٹریڈ الرٹ سسٹم قائم کیا جائے گا، جام کمال۔ خصوصی افراد کی دیکھ بھال ہمارے معاشرے کا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خصوصی افراد کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے۔ بلوچستان میں تخفیف غربت کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ سماعت سے محروم بچوں کو بااختیار بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے۔ اشاروں کی زبان میں تعلیم اور ہنر کی تربیت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران شاہ کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ امریکہ کا مختلف ممالک پر عاج سے تجارتی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت، 19% ٹیرف عائد۔ بھارت پر 25 اور بنگلہ دیش پر ٹیرف کی شرح 20%، جنوبی افریقہ پر 30، سوئٹزرلینڈ پر 39%، اسرائیل اور ترکیے پر 15% ٹیرف عائد۔ اختلافات کے باعث کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ بھارت کے ساتھ اختلافات فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی۔ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری روک دی۔ بھارتی سرکاری ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری بند کر دی۔ بھارتی ریفائنریز نے گزشتہ ہفتے روسی خام تیل کے لیے کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اب یہ ادارے ابوظہبی اور مغربی افریقی سے متبادل گریڈز کی خریداری کر رہے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری۔ بمباری کے تازہ واقعات میں 51 فلسطینی شہید، شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ غزہ میں قحط کی صورتحال بھی سنگین۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی صہیونی فورسز کے فضائی حملے، متعدد افراد زخمی۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے عہدیداروں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔
मशरक़ वस्ती के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव वटकॉफ आज गजा का दौरा कर रहे हैं। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक काबी भी उनके हमरा होंगे। अमरीकी नुमाइंदे गजा में खुराक की तरसील का मुआयना करेंगे। दोनों हुक्काम गजा में मौजूदा खुराक की तकसीम के मकामात का मुआयना करेंगे। मज़ीद खुराक पहुँचाने और फ़लस्तीनियों से मिलकर ज़मीनी सूरत हाल मालूम करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट। फेक एनकाउंटर्स, मोदी सरकार की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश। कौम परस्ती के जुनून को हवा देने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति फेक एनकाउंटर्स की एक और किस्त। मोदी सरकार ने मसनूई बयानिया बनाने के लिए 2 बेगुनाह अफराद को LOC पर शहीद कर दिया। ऐसी कार्रवाइयां तनकीद को दबाने, बदउनवानी, महंगाई और पॉलिसियों की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मोदी सरकार का बढ़ता हुआ जंगी जुनून। मोदी सरकार एक मरतबा फिर खित्ते को जंग में धकेलने की तैयारी में मसरूफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जदीद दिफाई निज़ामों के अहम ऑर्डर्स मौसूल। समुद्री जारहियत के लिए जदीद मवासलाती और मैरीटाइम निज़ाम का हसूल। मोदी सरकार की मुनज़्ज़म साजिश। भारत की जानिब से जंगी सामान और इलेक्ट्रॉनिक आलात का हसूल। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना तसादुम की तैयारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर चीनी हुकूमत, अवाम और मुसल्लह फ़ौज को मुबारकबाद। चीन की मुसल्लह फ़ौज का कौमी और आलमी अमन में किरदार काबिल तहसीन है। अपने आहिनी भाई को सलाम करते हैं। पाकिस्तान चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। मरियम नवाज। मुस्तकबिल के मामारों को सलाम। हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान को कौम का खराज तहसीन। पाकिस्तान की अजीम कहानी सुनाने वाले कराची के उमर आदिल की दास्तान। बचपन से ख्वाब था कि ऐसी फील्ड में काम करूं जिससे अच्छा पैगाम दिया जा सके। माहौल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया। बेटी अमल उमर के नाम पर एक बिल पास कराया जो बाद में कानून बना। बच्चों पर तवज्जो देने के लिए राह अमल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन कायम की। आप जहां कहीं भी हैं उम्मीद ना छोड़ें, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उमर आदिल। यौम आज़ादी मार्काए हक, पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी कहानी। प्रोफेसर मोहम्मद रियाज की ज़बानी। 14 अगस्त वो तारीखी दिन जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला। ये दिन हमें हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म को दस्तूर साज असम्बली का पहला सदर मुंतखब किया गया। 14 अगस्त सुबह 9 बजे दस्तूर साज असम्बली को इख्तिदार की मुंतकली हुई। यही हमारा यौम आज़ादी है। प्रोफेसर मोहम्मद रियाज। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को पाक फौज के अफसरान ने लसबेला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरान परवाज हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। इस हादसे से हर आंख अश्कबार हुई। मुल्क की फ़ज़ा कई दिन तक सोगवार रही। जनूबी पंजाब, खिता पोटोहार, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद बारिश के बायस चकवाल, अटक, जहलुम, गुजरांवाला, ननकाना साहिब, दीर, सवात, शांगला, मासहरा, कोहाट, करक, हंगू, टांग, डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने का भी खदशा। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लॉर्ड हिल में पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स की कैरिबियंस को 14 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साम अयूब ने 57 रन स्कोर किए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेटों पर 164 रन ही बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स,
फाइनल कल पाकिस्तान चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस के 186 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 185 रन बना सके। टोरंटो में एटीपी मास्टर्स 1000 कैनेडियन ओपन आलमी नंबर 2 अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स टिमेनो अगले मरहले में जगह बनाने में कामयाब। फ्रांसिस तियाफो, आर्टिस फिल्ड और डेविड फोकिना भी अपने मैचेस में कामयाब। अमेरिका के एलेक्स मैकेल्सन ने इटली के लोरेंजो मसीटी को अपसेट शिकस्त दी। मॉन्ट्रियल में WTA मास्टर्स 1000 कैनेडियन ओपन खवातीन सिंगल्स टॉप सीड अमेरिका की कोको गॉफ कैनेडियन ओपन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 32 में गॉफ ने रूस की वेरोनिका गदरमेतोवा जबकि एम्बोको ने जमहूरियत चेक की मैरी बोजोकोवा को शिकस्त दी। अमेरिका में लीग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट अमेरिकन क्लब इंटर मियामी की मैक्सिकन क्लब एक्लेस FC को शिकस्त। लियोनेल मेसी की टीम मियामी ने एटलस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। FC सिंचिनाटी ने मैक्सिको के मॉन्ट्रे को हरा दिया। सिंचिनाटी ने मॉन्ट्रे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया। और 9 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस छठा मरहला फ्रांस की माइको स्क्वेबियन के नाम रहा। स्क्वेबियन ने 123.7 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड्स में तय किया। माइको स्क्वेबियन रवा टूर का कोई मरहला जीतने वाली पहली फ्रांसीसी साइकिलिस्ट हैं। मॉरिशस की कम्बरले ली कोर्ट मजमूई बढ़तरी बरकरार रखने में कामयाब रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अगस्त आज़ादी का महीना, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। रवां साल यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाएगा कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त दी जाएगी। मार्का हक के शहीदों को खराज अकीदत, गाजियों और जांबाजों को सलाम पेश किया जाएगा। वतन अजीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कौम का अज़्म पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना है। इस साल यौम आज़ादी को कौमी जोशो जज्बे, इत्तेहाद और एक नई वलवला अंगेज सोच के साथ मार्का हक के उन्वान से मनाया जाएगा ताकि अवाम के अज़्म, यकजहती और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जा सके। जश्न आज़ादी की ये तकरीबात दुनिया को ये पैगाम देंगी कि पाकिस्तानी एक खुददार, मजबूत और पुरअज़्म कौम है जो अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी अफवाज, अवाम, हुकूमत और तमाम इदारे वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देगी। मार्का हक में फतह पर इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश जज्बे से मनाया जाएगा। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था।
اس سال آزادی کا جشن مناتے ہوئے پوری قوم جہاں خوشی سے سرشار ہے، وہیں مارکہ حق کے ذریعے دشمن کو شکست فارس سے دوچار کرنے پر خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی ہے اور دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ مسلح فوج، پوری قوم، حکومت، ادارے ایک ساتھ باہم متحد ہیں۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ ملاحظہ کیجئے فرحانہ خان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ 14 اگست 1947، 27ویں شب دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ابھرا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ نئی مملکت کے حصول کے لیے بے پناہ جانوں کی قربانیاں دی گئیں، قافلے لٹے، ہجرتوں کے مصائب برداشت کیے، اپنوں سے جدائی کا غم سہا، پھر جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی عملی تعبیر ممکن ہوئی۔ روز اول سے ہی دشمن کی نظر میں ہمارا وجود کھٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 1965 میں بھی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور 1971 میں بھی مکر و فریب کا مظاہرہ کیا۔ دشمن مئی 2025 میں ایک بار پھر ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا۔ ہماری بہادر افواج نے ان کے ہر حملے کو پسپا کیا اور بھرپور دفاع کیا۔ دنیا کی توجہ دلائی گئی کہ بھارت خطے میں امن تباہ کرنے کے در پہ ہے، لیکن جنگی جنون میں مبتلا دشمن نے کسی کی پرواہ نہ کی اور یہ بھول گیا کہ یہ وہی فوج ہے جس کا ہر سپاہی وردی پہن کر شہادت کا شوق دل میں رکھتا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا دشمن فراموش کر بیٹھا کہ اس قوم کی بہادر فوج کا نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز اوصاف کا حامل سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے ہی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر بتا چکا کہ اس ملک کا وجود ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 10 مئی کو فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی اور اپنے وسائل پر فخر کرنے والا دشمن اپنے جدید وسائل کو خاک میں ملتے دیکھ کر انگشت بدن داں رہ گیا۔ ہر محاذ پر دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ زمین پر ہماری جری فوج نے زمینی خداؤں کو رسوا کیا تو فضاؤں میں ہمارے شاہینوں نے ان کو پسپا کیا۔ سمندروں میں فتح کے خواب دیکھنے والے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لائق بنا دیے گئے۔ پوری قوم متحد ہو گئی، چاروں طرف سبز پرچموں کی بہار آ گئی۔ قوم کے بچے بچے کی زبان پر نعرہ تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہماری بہادر افواج نے صرف جنگ نہیں جیتی، پوری قوم کا دل جیت لیا۔ یہ مارکہ حق تھا جس میں باطل کو بدترین شکست ہوئی، حق غالب رہا، باطل مغلوب ہوا۔ دنیا بھر کو ہماری دفاعی صلاحیت، پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کرنا پڑا۔ قوموں کی برادری میں ہمارا وقار بلند ہوا۔ جنگ کی بازی میں بدترین شکست پر دشمن سٹپٹا گیا۔ جب اس سے اور کچھ نہ ہوا تو اس نے پروپیگینڈے اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ ان کے میڈیا نے بھی صحافتی اقدار کو پامال کیا۔ پاکستان میں صحافت میں سچ زندہ رہا۔ ریاستی ادارہ ہونے کی حیثیت سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے بر وقت خبروں کے ساتھ ساتھ دنیا کو حقائق سے آگاہ رکھا۔ نیوز ٹیم نے سچ دنیا کے سامنے لانے کے لیے دن رات کام کیا اور یوں انفارمیشن وار میں بھی بھارت شکست سے دوچار ہو گیا۔ اور اس جیت کا سبب یہ تھا کہ نیوز کا ہر پروفیشنل آنکھوں میں امن کا خواب سجائے، دل میں وطن سے محبت کا جذبہ رکھے۔ زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان 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 ہمیشہ زندہ باد۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے سامنے پرواز کے لیے آسمان اور بھی ہے۔ ہم معاشی خوشحالی میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری اڑان پاکستان پوری دنیا دیکھے گی۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلاور ہاؤس کراچی میں ملاقات کی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت نے صوبے میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے اور عوام کا معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत में मामूली इजाफे के बाद नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, और डेफिनेटली और चीज़ों में भी अगर बेहतरी आ जाए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। मेहरबानी सर जी, बहुत खुशी हुई है, पेट्रोल 7 रुपए कम हो गया। आवाम के लिए खुशखबरी है, और जो दूर दूर रोज़ के कमाने वाले हैं, जो मिडिल क्लास के हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, और शुक्रगुजार हैं हम वज़ीर आला के कि ये भी 7 रुपये पेट्रोल कम कराए, बहुत अच्छी बात। गवर्नमेंट का ये अच्छा अमल किया है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत महंगे, पहले ही महंगे हैं, गरीब आवाम के लिए बहुत रिलीफ हुआ है, ये अच्छी बात है गवर्नमेंट की। आने जाने में सब में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे कम हुए ना, हमारे गरीब आदमियों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये अच्छा है, बेहतरी है। इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो है इसमें चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। डीजल और पेट्रोल में जो कमी की है, बहुत शानदार कमी की है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल पे जो है जो पैसे कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इससे पेट्रोल से पूरे यानी कि पाकिस्तान की मशीयत चल रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जो है अपना पेट्रोल कम हुआ, आवाम को रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सदारत में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल की तैयारियों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को यौम इस्तेहसाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीरी आवाम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के इक़दामात, बैनुल-अक़वामी क़वानीन, कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल यौम इस्तेहसाल की अहमियत पाकिस्तान की बुनियाद मरसूस में कामयाबी की वजह से कई गुना बढ़ गई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय काबिज़ अफवाज के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के बावजूद पाकिस्तान से इल्हाक के अपने ख्वाब की तकमील के लिए तारीख़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अमीर मकाम ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि वो यौम इस्तेहसाल को मौसर अंदाज में मनाने के लिए बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें। इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम फरानाज अकबर और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत वज़ारत तिजारत में माली साल 2024-25 के दौरान पाकिस्तान की तिजारती कारकर्दगी के जायजे के लिए इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि वैल्यू एडिड और उभरते हुए शोबों में नुमायां बेहतरी देखने में आई है। माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क की कुल बरामदात 31.75 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गईं, जो गुज़श्ता माली साल 30.76 अरब अमरीकी डॉलर थीं। बुने मलबूसात की बरामदात में 15%, वोवन गारमेंट्स की बरामदात में 16%, होम टेक्सटाइल की बरामदात में 9%, तंबाकू और सिगरेट्स की बरामदात में 135% गैर मामूली इजाफा, जबकि प्लास्टिक मसनूआत की बरामदात में 17% और सीमेंट की बरामदात में 25% का नुमायां इजाफा देखा गया। वज़ीर तिजारत ने इन शोबाजात की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि गैर रवायती बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती तिजारती पॉलिसी के लिए खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि उभरती मंडियों के लिए मखसूस बरामदाती मनसूबे तैयार किए जाएँ, तिजारती रुकावटों से निपटने के लिए ट्रेड अलर्ट सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर तिजारत ने सेक्टोरल एक्सपोर्ट काउंसिल्स को फ़ाल बनाने और निजी शोबे से मुशावरत का अमल तेज़ करने की हिदायत की। जाम कमाल ने बरामदी मनसूबाबंदी में मसनूई ज़हानत और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जनूबी पंजाब के बार एसोसिएशन के वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात में वकला की फलाह व बहबूद, बार एसोसिएशंस को दरपेश मसाइल और उनके मौसर हल पर बातचीत हुई। वफ़द ने वकला बिरादरी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर वज़ीर कानून का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ारत कानून का किरदार काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बार की सियासत को बार्स तक महदूद रखा जाना चाहिए ताकि अदलिया और वकला का इदारा गैर जानिबदार और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रख सके। उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून वकला की फलाह व बहबूद को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखती है।
ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ای لا لائبریریز اور سولرائزیشن کے پروجیکٹس حکومت پنجاب کے تعاون سے جاری ہیں۔ کورٹ فیس کا دیرینہ مسئلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر حل کر دیا گیا ہے۔ ملاقات میں شجاع آباد، جہانیہ، لودھراں، دنیا پور، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، راجن پور، مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی، جلال پور، کبیر والا اور بورے والا بارز کے صدور اور نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر تخفیف غربت اور سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر کام جاری ہے اور سب مل کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ سید عمران شاہ نے کہا کہ خصوصی افراد کی دیکھ بھال معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے سماعت سے محروم بچوں کو بااختیار بنانے، اشاروں کی زبان میں تعلیم و ہنر کی فراہمی اور خصوصی افراد کو کارآمد شہری بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے کامیاب مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ عوام کو بااختیار بنانے کا عمل جاری رہے گا۔ صادقآباد کے علاقے ماہی چوک کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایلیٹ فورس کے 5 جوان شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی فوراً بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صادقآباد کے قریب پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر داخلہ نے حملے میں شہید ہونے والے ایلیٹ فورس کے 5 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ محسن نقوی نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف برسر پیکار جوانوں کی قربانی دراصل ملک و قوم کی سلامتی کی جنگ ہے اور ان بہادر سپاہیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کے صدر کا یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر وزراء سمیت ایک اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے کے دوران ایران کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ یہ صدر کی حیثیت سے مسعود پزشکیان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آخری بار 26 مئی 2025 کو ایران کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی صدر کے دورے سے پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بھی ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بھی بہت اہم امور پر گفتگو کریں گے۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے اور مثالی بھائی چارے کا جذبے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ، سفارتی، تجارتی اور عوامی روابط دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاک ایران تعلقات کے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے جن ممالک نے پاکستان کو تسلیم کیا ان میں سے ایران ایک تھا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو سمجھنا ہو تو یہ کافی ہوگا کہ اسلامی انقلاب 1979 کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے ایران کو تسلیم کیا۔ یہ تاریخی قدم دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور پائیدار تعلقات کی بنیاد بنا۔ بھارت کے خلاف حالیہ تنازع ہو یا ایران پر صہیونی جارحیت، دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر ایرانی پارلیمنٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी ईरान की हिमायत में जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की बात की जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तरजीही तिजारत मुआहदा सन 2000 से नाफिज है। ईरान और पाकिस्तान ने सैकड़ों अशिया पर एक दूसरे को तिजारती रियायत दे रखी है। गुज़िश्ता बरस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 मेगावाट बिजली की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। ताउन का दायरा अब सिर्फ बिजली और गैस ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, दिफा और दीगर शोबों तक फैलाया जा रहा है। दो तरफा तिजारत को आइंदा चंद सालों में $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दोनों मुमालिक की ये मुश्तरका सोच है कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना मसाइल के मुनसिफाना हल पर मुनहसर है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने सेहत के शोबे में जारी मंसूबों और इस्लाहात पर पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म से अपनी वज़ारत से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की। पूरी सपोर्ट आपके लिए होती है। तहसीन साहब और ये यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरी बहन बैठी हैं जिन्होंने नहायत मुख्तसर लेकिन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो हम कनेक्शंस और इकोसिस्टम और लिंकेजेस की बात करते हैं उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी रिचर्ड और हेडी। दिस इज़ not just an event. I feel that this is an emotional moment for me to be present here because this is an initiative which was born not out of policy but out of love, commitment, a strong resolve and courage. So hats off to you for staying all these years in Pakistan, teaching us all that how I met this lady only yesterday night and the transformation she has brought into this sector and the initiatives she has taken and the weakness, the challenges, the personal challenges she had, the way she turned into strengths, not just for herself and her son, but for the whole community. She has taught us how to make our pains our strengths. So thank you very much for doing all this for the children of Pakistan. I just met Heidi yesterday, I met you today, but to this couple, I'm so grateful. So हम यहाँ पे जो मौजूद हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए स्पेशल एजुकेशन की तरफ से, फेडरल की तरफ से भी, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं समझती हूँ जितने भी लिए जाएं वो कम है कि इन बच्चों के लिए मैं कभी भी डिसेबल्ड का लफ्ज़ जो है वो कभी मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। दे आर स्पेशली एबल्ड, स्पेशल जगह इनके लिए हमारे दिलों के अंदर है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो जैसे तहसीन साहब ने भी बार बार कहा, यहाँ पे मौजूद बाकी लोगों ने भी, कि वो डिसेबिलिटी हमारे अंदर है। अल्लाह ताला तो अगर कोई एक एबिलिटी, कोई सुनने की, कोई समझने की, कोई देखने की कोई ताकत अगर ले लेता है तो उन बच्चों को मज़ीद इतनी ताकतों से नवाज देता है कि आप इन बच्चों को अगर देखें तो इनके अंदर जो एक स्पेशल इनके अंदर एक होती है कि आपने अगर एक एबिलिटी ले ली है तो मैंने इनको इंतहाई टैलेंटेड देखा है। हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का डायरेक्टरेट है फेडरल एजुकेशन के साथ, मेरा उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है और मैं वहाँ पे जाना, उन हैंड होल्डिंग जहाँ पे हो सके, उन इनिशिएटिव्स को देखना, तो एक ख़ास तौर पे हमारा ख्याल होता है कि हम उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखें। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपग्रेडेशन के लिए उन बच्चों के लिए अब बजट के कंस्ट्रेंट्स थे, बात हुई है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद भी कि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। अब जो हालात हैं, जो एक पाए है, उसके अंदर जितना एक हिस्सा आ सकता है पॉसिबली
وہ ضرور آتا ہے. 2024 میں ایجوکیشن ایمرجنسی کا انعقاد کیا گیا، دیکھتے ہوئے کہ کتنے 26 ملین کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جو اسکول کے اندر موجود ہیں، لرننگ پاورٹی کے کیا حالات ہیں، وہ سیکھ کیا رہی ہیں. کوئٹہ بلوچستان کے اندر بھی 6 دانش سکولز پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں پہ وعدہ کیا. اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ڈسپائٹ کہ ایک بجٹ کا وہ بہت کم ایک رہ گیا تھا ہمارے پاس، کیونکہ باقی بہت ساری اور ایک ریکرنگ بجٹ بھی اور اس کے علاوہ انیشیٹیو جو آلریڈی چل رہے تھے، لیکن آٹزم کے لیے ایک اسپیشل سینٹر آف ایکسلنس اس صفحہ کے PSTP میں بھی شامل ہے. اور میں اس کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن ہمارے بچوں کے لیے جو وہاں پہ ان انسٹیٹیوشنز میں جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز لیکن جو کہ میٹر بہت کرتے ہیں. ابھی بتایا گیا کہ 500 الفاظ پہ مشتمل صرف ایک سرکاری طور پر کتاب ہے جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے، سائن لینگویج ڈیف بچوں کے لیے. لیکن اب DG ڈائریکٹر جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن نے اس کو دوبارہ سے مرتب کیا ہے اور اس میں 1700 الفاظ شامل کیے گئے ہیں. خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری ہیں. سماعت سے محروم افراد کے لیے کوئٹہ میں سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام نہایت خوش آئند ہے. خصوصی افراد کی دیکھ بھال معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ملاحظہ کر سکیں گے آپ موسم کی صورتحال. موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے اور بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال نے کئی علاقوں کو متاثر کر دیا ہے. ترجمان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق وادی بگروٹ میں گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا گہری کھائی میں جا گرے. باپ کو مقامی افراد اور ریسکیو 1122 نے بچا لیا جبکہ بیٹا جاں بحق ہو گیا ہے. بابو سر میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا آپریشن 11ویں روز بھی جاری ہے. دیامر کے علاقے کھمبری میں تازہ سیلابی ریلوں سے کھڑی فصلوں، زرعی زمینوں اور واٹر چینلز کو شدید نقصان پہنچا ہے. ضلع غزر میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی طرح غزر میں بھی حالیہ بارشوں سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں غزر سے ہمارے نمائندے ہدایت شاہ کی یہ رپورٹ. گزشتہ شام پراپرش کومن میں طوفانی بارش کے بعد فیض آباد اور داؤد آباد بری طرح متاثر ہوئے. ڈپٹی کمشنر گزر نے رات کے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا. ضلعی ادارے صبح سویرے سے بحالی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. نقصانات کا ازالہ لگانے کے لیے چونکہ اندھیرا تھا تو ہم رات کو کوئی 11-12 بجے وہاں سے واپس آ گئے. انسٹرکشنز ہم نے اکارڈنگلی راستے سے ایشو کیے. صبح ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس تھے، واٹر مینجمنٹ، CNW، واٹر اینڈ پاور، واٹر مینجمنٹ، ہیلتھ، 1122، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس تھے سب کو ہم نے موبلائز کیا سائٹ پہ. انہوں نے جا کر ایک چیز کو اسیس کیا ہے، نیڈ اسیسمنٹ کی ہے. ہر جگہ سے فلڈز آئے ہیں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، اور یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ آپ لوگ کے سامنے ہے. بڑی چینل جو ہے اس گاؤں کی، فیض آباد اور مومن آباد کی، وہ پورا ڈیمیج ہے. دربسر نالے سے لے کے سربند تک اگر یہ 10-8 دنوں کے اندر اگر اس کو نہیں کھولا گیا تو یہ سارا فصل جو ہے پورے گاؤں کا تباہ ہو رہا ہے. مطالبہ یہ کروں گا گلگت بلتستان حکومت سے، وفاقی حکومت سے، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سے کہ آپ فوری طور پہ پراپر اشکومن میں جو سیلاب آئے ہیں، اشکومن، فیض آباد، بالا اور پائن میں ایمرجنسی نافذ کرے. دوسری جانب ایکیڈین، AKRSP اور MID کے نمائندے بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں. اور 2022 کے
مقابلے میں اس وقت جو 2025 میں جو فلڈ آ گیا ہے اس کی انٹینسٹی اور اس کے جو ڈیمیجز ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہدایت شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ضلع گزر. کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے عدم استحکام پیدا ہو، انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اسی طرح میں یہ بات بھی اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی صدارت میں جو حج پالیسی کا اعلان کیا ہے، بلا شبہ وہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی باذن اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے حجاج کے لیے، بالخصوص جو حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں، حکومت کی نظم میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے راحت کا سبب ہوگی. ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں حجاج 60,000 جائیں گے، ہم توقع اور امید رکھتے ہیں کہ پرائیویٹ حج آرگنائزر ان کے لیے بہتر سے بہتر خدمات پیش کریں گے. اور یہ حج پالیسی انشاءاللہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو قوانین ہیں، حجاج کرام، حج ٹور آپریٹر، اس پر عمل درآمد کریں گے. میں اس پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کا، سیکرٹری مذہبی امور اور حج کمیٹی کے سربراہ جو وزیر اعظم نے بنائی تھی جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخری بات، آپ نے دیکھا کہ اس ہفتے میں اقوام متحدہ کے اندر فلسطین پر سعودی عرب اور فرانس کی صدارت میں کانفرنس ہوئی، جس کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی، جدوجہد کی، اور اب الحمدللہ کئی یورپی ممالک، فرانس، برطانیہ یا انڈیا دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی ایک مضبوط خود مختار ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور دنیا ساری جو اسرائیل مظالم کر رہا ہے اس پر فلسطینیوں کی ہم آواز ہوئی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے اس کانفرنس میں شرکت کی. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے پاکستانی قوم کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہماری وزارت خارجہ کو بالخصوص ان چند ماہ میں جو کامیابیاں ملی ہیں وہ بلا شبہ پوری قوم کے سامنے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا، اور مسلمان بہت جلد الاقصی میں جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے. ان حالات میں ضرورت وحدت کی ہے، اتحاد کی ہے پوری امت کے، اور کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے وہ گہرے زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، اور ان سے ایک ہی صورت میں ان زخموں کے اوپر مرہم رکھا جا سکتا ہے، اور وہ امت مسلمہ کا اتحاد ہے، امت مسلمہ کی وحدت ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے جس طرح ہم یوم پاکستان کے موقع پر پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، متحد ہو کر ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں اپنے قومی پرچم کے سائے میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج سے پورے ملک کے اندر مارکہ حق، مارکہ امن، سلامتی، وحدت، اتحاد اور استحکام پاکستان، اس عنوان پر اجتماعات ہوں گے، اور یہ اجتماعات قومی وحدت کی علامت ہوں گے باذن اللہ تبارک و تعالی. بہت شکریہ. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حج پالیسی بہتر انداز میں پیش کی گئی ہے، حجاج کرام کے لیے مزید سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے، اور نجی حج آپریٹر جو ہیں وہ عازمین کے لیے ہر طرح کی سہولیات پہنچانے کے لیے انتظامات کر چکے ہیں. مزید کہا کہ دشمن کی کوئی سازش بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على سيدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو سيدنا محمد النبي درست ہر وقت بر وقت ویلکم بیک ناظرین دریائے چناب میں چنیوٹ کی حدود سے درمیانے درجے کا سیلاب گزر رہا ہے پانی چنیوٹ کے نواحی علاقوں میں داخل ہو گیا ریسکیو 1122 کی جانب سے 5 امدادی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں ضلعی مرکز سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں چند گھنٹوں کے دوران 2.25 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا چنیوٹ سے گزرے گا ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے جبکہ سیلابی علاقوں میں اعلانات بھی کرائے جا رہے ہیں لوگ اپنے مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں ادھر منڈی بہاؤدین میں مونسون بارشوں کے 5ویں سپیل میں ہونے والی موسلادھار بارشوں سے متعدد نشیبی علاقوں میں بارشی پانی کھڑا ہو گیا تھا ضلع انتظامیہ اور بلدیہ کے سینٹری ورکرز نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے میں مصروف ہیں کئی نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کو نکال دیا گیا ہے جبکہ دیگر علاقوں سے مشینوں کے ذریعے نکاسی آب کا کام تیزی سے جاری ہے آج دریائے جہلم میں رسول معراج کے مقام پر پانی کی آمد 4,900 کیوسک جبکہ اخراج 4,285 کیوسک ہے دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 1,14,412 کیوسک جبکہ اخراج 99,412 کیوسک ہے لودھرا شہر اور اس کے گرد و نواح میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز ہونے والی بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا اس وقت لودھرا سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی عبداللہ آگاہ کیجیے گا
جی بالکل، لودھنا شہر اور اس کے گرد و نواح میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی تیز بارش کے باعث شہر کی متعدد گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں، تاہم ضلعی انتظامیہ نے فوری طور پر نکاسی آب کے لیے اقدامات کرتے ہوئے مشینری اور عملہ متحرک کر دیا ہے، جس سے صورتحال میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لودھنا میں آئندہ چند روز تک مزید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث مکئی اور دیگر فصلوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شہر بھر میں ایمرجنسی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے، اور شہری نکاسی آب کے حوالے سے اس کیمپ میں اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں تاکہ جلد از جلد ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ جی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے میچ میں 14 رن سے کامیابی سمیٹ کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے مجیب الحق۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لارڈر ہل میں ویسٹ انڈیز کے کپتان شعیب ہوپ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 178 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب نے اننگز کا آغاز کیا تو 26 کے مجموعی سکور پر صاحبزادہ فرحان 14 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ دوسری وکٹ پر سائم ایوب اور فخر زمان کے درمیان 81 رنز کی پارٹنرشپ قائم ہوئی۔ سائم ایوب 38 گیندوں پر 57 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ان کی اننگز میں 2 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ فخر زمان 28، حسن نواز 24، محمد نواز 9 اور فہیم اشرف 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان سلمان علی آغا 11 اور محمد حارث 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے شمر جوزف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ That is a wonderful shot, 179 historically. 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ جانسن چارلز اور جیل آندرے نے ٹیم کو 72 رنز کا ذمہ دارانہ آغاز فراہم کیا۔ دونوں نے 35 رنز بنائے۔ اوپنرز کے آؤٹ ہوتے ہی پاکستانی بولرز میچ پر حاوی ہو گئے اور ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا۔ شاہی ہوپ 2، گوزکیش موتی 0، شرفن رتھفورڈ 11، روسٹن چیز 5 اور روماریو شیفرڈ 12 رنز بنا کر چلتے بنے۔ Another one down. High. And taken comfortably. High. It's skied out to deep cover. And safely taken. Spinner. And he's got him straight away. 110 رنز پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد جیسن ہولڈر اور شمر جوزف نے سکور کو آگے بڑھایا، لیکن ٹیم کو کامیابی نہ دلا سکے۔ ہولڈر نے 12 گیندوں پر 30 اور جوزف نے 21 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ پاکستان کی طرف سے محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر سائم ایوب پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ مجیب الحق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 6 ملکی سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ٹی20 ٹرائی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ ہر ٹیم حریف ٹیم سے 2 مرتبہ مد مقابل ہوگی۔ فائنل 7 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ناظرین، جنوبی افریقہ نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ چیمپئنز نے آسٹریلیا چیمپئنز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ چیمپئنز نے آسٹریلیا چیمپئنز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 186 رن سکور کیے۔ مورنی وین ویک 76 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ 187 رنز کے ہدف کے جواب میں آسٹریلیا چیمپئنز نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم صرف 1 رنز کی دوری پر ہمت ہار گئے۔
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन स्कोर किए। डैनियल क्रिस्टियन 49 रन के साथ नुमाया रहे। इवेंट का फाइनल जनूबी अफ्रीका चैंपियन और पाकिस्तान चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। और खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और हुमैरा राना इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।